آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اندور میں پرواسی بھارتی دیوس کنونشن کا باضابطہ طور پر افتتاح کیا۔ اتراکھنڈ میں جوشی مٹھ کو قدرتی آفات کے خطرے والا علاقہ قرار دیا گیا ہے اور تعمیراتی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ بھارت نژاد منپریت مونیکا سنگھ امریکہ میں پہلی خاتون سکھ جج بن گئی ہیں۔ شمالی بھارت میں سردی کا زور جاری ہے۔ دلی میں اسکول 15 جنوری تک بند رہیں گے اور انہت سنگھ نے 15 سال تک کی عمر کی لڑکیوں کا برٹش جونیئر اوپن اسکواش ٹائٹل جیت لیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں پرواسی بھارتی دیوس کنونشن کا باضابطہ طور پر افتتاح کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ بیرون ملک آباد بھارتی برادری کے ساتھ رابطوں کو اور مضبوط بنانے کا یہ ایک بڑا موقع ہے جس نے عالمی سطح پر خود کی ایک الگ پہچان بنائی ہے۔ 3 روزہ پرواسی بھارتی دیوس کنونشن اندور میں کل شروع ہوا۔ افتتاحی تقریب میں گیانا کے صدر ڈاکٹر محمد عرفان علی مہمان خصوصی اور سورینام کے صدر چندریکا پرساد سنتوکھی اعزازی مہمان کی حیثیت سے شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس کا موضوع ہے پرواسی امرت دور میں بھارت کی ترقی میں قابل انحصار شراکت دار۔ یہ کانفرنس کل ختم ہو جائے گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اختتامی اجلاس کی صدارت کریں گی اور پرواسی بھارتی سمان عطا کریں گی۔ اتراکھنڈ میں جوشی مٹھ کو قدرتی آفت کے خطرے والا علاقہ قرار دیا گیا ہے اور قصبے اور آس پاس کے علاقوں میں تعمیراتی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ چمولی ضلع کی قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے والی اتھارٹی کے مطابق جوشی مٹھ میں 603 عمارتوں میں شگاف پڑ گئے ہیں اور مجموعی طور پر 68 کنبے عارضی طور پر بے گھر ہوئے ہیں۔ انتظامیہ نے ان علاقوں سے لوگوں کو بلا تاخیر باہر لانے کا حکم دیا ہے جنہیں چٹانیں کھسکنے کے بہت زیادہ واقعات کے تناظر میں غیر محفوظ مانا جاتا ہے۔ ادھر وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری نے کل جوشی مٹھ میں زمین دھنسنے کے معاملے کا اعلی سطح پر جائزہ لیا۔ ملک کے مختلف حصوں سے ماہر سائنسدانوں کی ایک ٹیم وہاں زمین دھنسنے کی وجوہات کا پتہ لگانے کا کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی کے ساتھ فون پر جوشی مٹھ کی صورتحال کے بارے میں گفتگو کی۔ جناب دھامی نے جوشی مٹھ کے حالات اور باز آباد کاری کے انتظامات کے بارے میں جناب مودی کو جانکاری دی۔ وزیر اعظم نے جوشی مٹھ کے لوگوں کو مدد فراہم کرنے کی خاطر ریاست کو ہر ممکن مالی اور تکنیکی امداد فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ G20 کے مالی شمولیت کے اشاریوں GPFI سے متعلق ورکنگ گروپ کی پہلی میٹنگ آج کولکاتہ میں شروع ہو گئی ہے۔ سبھی رکن ممالک، مدعو ممالک اور عالمی بینک، IMF اور اقوام متحدہ جیسی مدعو تنظیمیں میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں۔ اصل اجلاس میں مالی شمولیت کے لیے عالمی شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ طلبہ میں مالی خواندگی میں اضافے کے لیے ایک خصوصی سیمینار کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ اس سیمینار میں مختلف تعلیمی اداروں سے تقریباً 2000 طلبہ شرکت کریں گے۔ بامبے ہائی کورٹ نے ICICI بینک ویڈیوکان قرض کیس میں ICICI بینک کی سابق مینیجنگ ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو افسر چندا کوچھر اور ان کے شوہر دیپک کوچھر کو عبوری راحت دے دی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ ان کی گرفتاری قانون کی دفعات کے مطابق نہیں ہے، اس لیے 1-1 لاکھ روپے کی نقد ضمانت پر انہیں رہا کیے جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ CBI نے اس کیس میں ان دونوں کے ساتھ ساتھ ویڈیوکان گروپ کے بانی وینو گوپال دھوت کو ان کے مبینہ رول کی بنا پر پچھلے مہینے گرفتار کیا تھا اور یہ تینوں عدالتی تحویل میں جیل میں بند ہیں۔ CBI نے یہ الزام لگایا تھا کہ قرض دینے والے پرائیویٹ سیکٹر کے ICICI بینک نے ضابطوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 3250 کروڑ روپے مالیت کے قرض کی سہولت منظور کی تھی۔ پردھان منتری نیشنل اپرینٹسشپ میلہ PMNA آج ملک کے 242 ضلعوں میں منعقد کیا جا رہا ہے۔
ہنرمندی کے فروغ اور صنعت کاری کی وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس میلے میں حصہ لینے کی غرض سے بہت سے مقامی کاروباری اداروں، کمپنیوں اور تنظیموں کو دعوت دی گئی ہے تاکہ بھارت کے نوجوانوں کو اپرینٹسشپ موقع فراہم کیے جا سکیں۔ 5ویں جماعت تا 12ویں جماعت پاس کر چکے وہ امیدوار جن کے پاس ہنرمندی کے فروغ کے سرٹیفکیٹس ہیں یا جن کے پاس ITI ڈپلوما ہے یا جو گریجویٹ ہیں وہ اس میلے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ یہ افراد میلے کے لیے ویب سائٹ www.apprenticeshipindia.gov.in پر اپنا اندراج کرا سکتے ہیں اور میلے کے لیے اپنے نزدیک ترین مقام کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں بھارتی سفیر ناگیش سنگھ نے کل بینکاک کے جنوب مشرق میں واقع بحری فضائی اڈے یو تپاؤ میں بھارتی ایئر فورس دستے کا خیر مقدم کیا۔ تھائی لینڈ میں بھارتی سفارتخانے نے کہا ہے کہ مذکورہ دستہ جاپان کی جانب کوچ کرے گا اور یہ دستہ جاپان ایئر سیلف ڈیفنس فورس JASDF کے ساتھ اس مہینے کی 12 سے 26 تاریخ تک ویر گارجین مشقوں میں حصہ لے گا۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نژاد منپریت مونیکا سنگھ امریکہ میں پہلی سکھ خاتون جج بن گئی ہیں۔ انہیں ٹیکساس ہیوسٹن میں ہیرس کاؤنٹی کی دیوانی عدالت میں جج کی حیثیت سے حلف دلایا گیا۔ بھارتی امریکی جج روی سندل نے، جو ریاست کے جنوبی ایشیا کے پہلے جج ہیں، تقریب کی صدارت کی۔ منپریت مونیکا سنگھ ہیوسٹن میں پیدا ہوئی اور پلی بڑھی ہیں اور اب وہ بیلیئر میں رہتی ہیں۔ ان کے والد 1970 کی دہائی میں امریکہ میں آباد ہو گئے تھے۔ برازیل کے سابق صدر جیر بولسونارو کے سینکڑوں حامیوں نے صدر لوئی انیشیو لولا ڈا سلوا کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کل برازیلیا میں دھاوا بول دیا۔ بڑی تعداد میں مظاہرین پولیس بیریکیڈ توڑتے ہوئے کانگریس، صدارتی محل اور سپریم کورٹ میں داخل ہو گئے۔ ادھر وزیر اعظم نریندر مودی نے برازیلیا میں سرکاری اداروں میں فساد اور توڑ پھوڑ کی خبروں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ہر ایک کو جمہوری روایتوں کا احترام کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ بھارت برازیل کے حکام کو اپنی مکمل حمایت فراہم کرتا ہے۔ پورے شمال مغربی بھارت میں کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے۔ پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، شمالی راجستھان، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ شدید سرد لہر کی گرفت میں ہیں۔ شمالی بھارت کے زیادہ تر حصوں میں آج صبح گھنا کہرا چھایا رہا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے مغربی ہمالیائی خطے میں مغربی سمت سے ہونے والی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کل سے سردی میں کمی کی پیش گوئی کی ہے۔ دلی سرکار نے شدید سردی کے سبب سبھی پرائیویٹ اسکولوں کو 15 جنوری تک بند رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ دلی کے زیادہ تر پرائیویٹ اسکولوں میں 8 جنوری تک سردی کی چھٹیاں تھیں اور انہیں آج کھلنا تھا۔ اس سے قبل دلی سرکار نے سرکاری اسکولوں میں 15 جنوری تک سردیوں کی چھٹیوں کا اعلان کیا تھا۔ نیپال کے حکام نے سبھی بین الاقوامی مسافروں کے لیے کووڈ-19 سے متاثر نہ ہونے کی رپورٹ کو لازمی بنا دیا ہے۔ نیپال ایئر لائنز نے کہا ہے کہ بین الاقوامی سیکٹر سے پہنچنے والے مسافروں کو کووڈ سے متاثر نہ ہونے کا بین الاقوامی سرٹیفکیٹ یا RT-PCR رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ بھارت کی ممتاز اسکواش کھلاڑی انہت سنگھ نے برمنگھم میں برٹش جونیئر اوپن ٹورنامنٹ میں 15 سال سے کم عمر کی لڑکیوں کا اسکواش کا خطاب جیت لیا ہے۔ 14 سالہ انہت نے فائنل میں مصر کی سہلیہ ہزم کو 3-1 سے ہرایا۔ دی برٹش جونیئر اوپن برطانیہ میں ہر سال جنوری میں منعقد کیا جاتا ہے، جس میں باوقار ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر کے بہترین کھلاڑی حصہ لیتے ہیں۔ اس سال یہ کووڈ کے 2 سال کے وقفے کے بعد 4 سے 8 جنوری تک منعقد کیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اندور میں پرواسی بھارتی دیوس کنونشن کا باضابطہ طور پر افتتاح کیا۔ اتراکھنڈ میں جوشی مٹھ کو قدرتی آفات کے خطرے والا علاقہ قرار دیا گیا ہے اور تعمیراتی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ بھارت نژاد منپریت مونیکا سنگھ امریکہ میں پہلی خاتون سکھ جج بن گئی ہیں۔ شمالی بھارت میں سردی کا زور جاری ہے۔ دلی میں اسکول 15 جنوری تک بند رہیں گے اور انہت سنگھ نے 15 سال تک کی عمر کی لڑکیوں کا برٹش جونیئر اوپن اسکواش ٹائٹل جیت لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔